السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل غلام رسول بھٹی۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین گرامی، عمران خان کے حوالے سے اب تک کی سب سے اچھی خبر جو ہے وہ آگئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ عمران خان کو بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ملا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس جتنے آپشنز تھے کہہ لیں کہ وہ ختم ہو گئے یا ان کے اوپر کانٹا لگ گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام، عمران ریاض کیس کی اہم کچھ خبریں ہیں، ان کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ان کی واپسی کی خبریں جو ہیں وہ دم کس طرح توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیا دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو ہے وہ خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑا بم گرا دیا ہے اپنے جو جن کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جن کے سربراہ ہیں جس اتحاد کے، اس اتحاد کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یوں کہہ لیں کہ بجلیاں گرا دی، حقیقت کھول کے رکھ دی ہے۔ سچ بولنا چاہیے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے سچ بولا ہے تو ایک اچھی بات ہے، لیکن کس طرح ان سب کی چیزیں کھل کر کے سامنے آ رہی ہیں کہ جو بلکہ یہ بھی اسی گورنمنٹ کا حصہ ہے نا، اسی کا یہ اتحاد ان کے اتحاد میں ہے۔ اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو شاید کہ وہ اہم میٹنگز میں نہیں بلایا گا، جس کی وجہ سے بول رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان بڑا اہم ہے، جیسے کہ اب ہم کیا کہا جاتا تھا نا کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم فلاں کے غلام ہیں، تو اب جو ایک بڑا اہم ادارہ ہے IMF، اس کے بھی ہم غلام بن گئے ہیں۔ تمام چیزیں ہماری ان کے پاس گروی چلی گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا، ان کے اسٹیٹ بینک اور تمام جو ادارے ہیں وہ IMF کے پاس گروی رکھ دیے گئے ہیں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کے اوپر زیادہ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارا اسٹیٹ بینک اور تمام ادارے جو ہے وہ ان کے ہاں گروی رکھ دیے گئے ہیں، اب ہم ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اب ان سے جان چھڑوانا مشکل ہو گئی ہے۔ کہہ لیں کہ وہ ایک نشے کی لت جس طرح لگ جاتی ہے نا، اور پھر اس سے جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب IMF کا ہمارے ساتھ وہ حال ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، جو عمران خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اور یہ کہہ لیں کہ یہ آگے عمران خان صاحب کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، اس کے حوالے سے یہ بڑا بنیادی جو ہے وہ رول پلے کرے گا، کردار ادا کرے گا عمران خان صاحب کو آگے بھی جو ہے وہ ریلیف دینے کے حوالے سے۔ آپ کے سامنے میں پڑھ کے رکھ دیتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے عمران خان کے لیے، اور خوش خبری ہے تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے۔ ناظرین کرام، عمران خان کو 9 مئی کے مقدمے میں نامزد کرنا بدنیتی ظاہر کرتا ہے، یہ جناب جج کی جانب سے بیان دیا گیا، اور انہوں نے 2 مقدمات میں جو ہے وہ ضمانت کا فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں۔ ایڈیشنل سیشن جج ہیں فروخ فرید، انہوں نے جو ہے وہ دونوں مقدمات کا 4 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا، اور فیصلے کے متن کے مطابق پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہوگا عمران خان پر اکسانے کے الزام اور جرم کے درمیان تعلق ہے۔ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہوگا کہ چیئرمین PT کے اکسانے سے جرم جو ہے وہ سرزد ہوا، ایک تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے ان کے پاس کوئی زیادہ ثبوت یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تو انہوں نے جب وہ معاملات ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان ملوث ہے، اور عمران خان کے کہنے کے اوپر یہ ساری چیزیں کی گئی۔ ناظرین کرام، فیصلے کے متن میں کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کے مطابق عمران خان کا ویڈیو بیان ہی ایک ثبوت ہے، اور چیئرمین PT کا بیان وقوع کے حوالے سے نہیں، ان کے بیان میں عوام کو اکسانے کے حوالے سے کچھ نہیں۔ پروسیکیوشن نے چیئرمین PTI کے متعدد ٹویٹس بھی بطور ثبوت پیش کیے۔ فیصلے کے متن کے مطابق وقوع کے مطابق وہ گرفتار تھے۔ یہ سمجھنا بھی عجیب ہوگا، چیئرمین PTI نے خود ہی اپنی ہائی کورٹ سے گرفتاری کروائی، مطلب کہ اب انہوں نے کہا کہ آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے عمران خان نے خود جو ہے وہ اپنی گرفتاری کروائی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کا تشدد پر مبنی جو سیکرٹ پلان بھی عجیب ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ جو تشدد پر مبنی سیکرٹ پلان ہے یہ بڑا عجیب ہوگا۔ کسی کو مقدمے میں پھنسانا پولیس کی جانب سے مضحکہ خیز طریقہ ہے، مطلب یہ عمران خان کو پھنسایا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ عدالت نے مضحکہ خیز قرار دے دیا، اور فیصلے میں کہا گیا کہ چیئرمین PT کو مقدمے میں نامزد کرنا پولیس کی بدنیتی پر مبنی مقاصد ظاہر کرتا ہے۔ پولیس عمران خان کو ہراساں کرنے کے سوا کوئی مقاصد نہیں چاہتی۔ چیئرمین PTI کے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج دونوں مقدمات میں ضمانت کنفرم کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے، اور یہ بیسک بنیادی رول پلے کرے گا
آگے کے مقدمات میں، کیونکہ جب انسان کو جب اس طرح کے مقدمات چل رہے ہوتے ہیں ایک ہی طرز کے اوپر، تو جب ایک مقدمے میں آپ کو ریلیف ملتا ہے تو دوسرے مقدمے میں آپ کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ عدالت ریلیف دیتی ہے، اور جب اس کی کاپی اس کے ساتھ نتی کی جاتی ہے کہ جناب اس حوالے سے ہمیں یہاں سے ریلیف ملا ہے اور یہ چیزیں وہاں تھی، تو اس کو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے قانونی، تو اس کو دیکھ کر کے ریلیف جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح مطلب مختلف مقدمات جب چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک مقدمے میں اگر ضمانت مل جائے تو دوسری میں ضمانت یقینی ہو جاتی ہے، تو یہ آگے جا کے رول پلے کریں گے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام عمران ریاض کے کیس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے عمران ریاض کے حوالے سے جتنی آواز الحمدللہ میں نے اٹھائی ہے، ان کے جتنے قریبی، پرانے، بڑے محبت کرنے والے، بڑے جناب دل، ان کے لیے دل سے درد رکھنے والے، ان سے زیادہ آواز میں نے اٹھائی ہے۔ میں اب تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، آپ نے میرا چینل وزٹ کرنا ہے اور اس میں عمران ریاض کے حوالے سے اور میاں علی شفاق کے حوالے سے جتنے ولاگز ہیں آپ نے جا کے دیکھنا ہے۔ ابھی اس سے پہلے میں نے جو ایک ولاگ کیا تو اس میں میں نے تمام پوسٹ مارٹم کیا عمران ریاض کیس کے حوالے سے، اور اس میں جتنے بھی جو ہے وہ دعوے کیے گئے تھے اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا، تمام چیزیں میں نے اس میں رکھی ہیں، تو وہ آپ نے تمام جا کر کے دیکھنا ہے۔ جو عمران ریاض کیس کو اصل میں حقائق اس کے سمجھنا چاہتا ہے نا، وہ میرے تمام ولاگز جا کر کے دیکھ لے، 4-5 ولاگز ہیں، وہ آپ کو اس میں ساری سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیس میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، کیا کیا مطلب چلتا رہا ہے۔ اب ناظرین کرام آتے ہیں، ایک تو عمران ریاض خان کا کیس جو ہے وہ ری شیڈیول کر دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کے وکیل میاں علی شفاق ہیں، لیکن میاں علی شفاق کا ٹویٹ لیٹ آتا ہے، یہ 10:22 پہ جو ہے کل صبح 10:22 پہ اظہر صدیق صاحب کا ٹویٹ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان کی بازیابی کیس کی 25 جولائی کی تاریخ سماعت بغیر وجہ بتائے منسوخ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اظہر صدیق صاحب کا دوسرا ٹویٹ آتا ہے، جو ان کا دوسرا ٹویٹ ہے وہ آتا ہے ان کا جناب 3:53 کے اوپر، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان بازیابی کیس لاہور ہائی کورٹ کا روسٹرم آج تبدیل ہوا ہے، دستخط آج کی تاریخ کے موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے گزشتہ 4 جولائی کی سماعت پر آئندہ سماعت 25 جولائی مقرر کی تھی۔ میرا دفتر اس کیس کی سماعت 25 جولائی کو مقرر کروانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، انشاءاللہ کیس کی سماعت کسی اور جج کے پاس ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 25 جولائی کو جو ہے وہ ان کا کیس لگے۔ اب دوسری جانب ناظرین کرام میاں علی شفاق صاحب کا آتا ہے 3:04 کے اوپر، وہ کہتے ہیں عمران ریاض خان کی بازیابی سے متعلق 25 جولائی کو عدالت میں لگا ہوا کیس بوجہ عدم دستیابی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت جو کہ سالانہ گرمیوں کی چھٹیوں پر ہیں ری شیڈیول ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کا آتا ہے 3:04 کے اوپر۔ آپ اندازہ لگا لیں یہ بھائی صاحب ان کے وکیل ہیں اور وہ صرف ہمدردی کے طور پہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر اظہر صدیق صاحب آلریڈی جو ہے وہ کچھ اعتراضات اٹھا چکے ہیں میاں علی شفاق کے اوپر کہ انہوں نے جو ہے وہ جو اغوا کا کیس کروایا وہ نہیں بنتا تھا، وہ نہیں کروانا چاہیے تھا۔ ناظرین کرام آپ میرے ولاگس جا کے دیکھ لیں گے، آپ کو ساری حقیقت سمجھ آ جائے گی یہ جتنے بھی اب تک عمران ریاض کے حوالے سے معاملات چلے ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام کچھ چیزیں اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو واپسی کی خبریں ہیں۔ ایک تو نون لیگ کے صاحب ہیں، خود کو صحافی کہتے ہیں، سیف علی ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں جی جو عمران ریاض ہیں ان کی فیملی سے ملاقات کروا دی گئی ہے لیکن ان کی واپسی جو اگلے سال ہوگی۔ اب یہ اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی صداقت نہیں ہے، یہ صرف ہمیں ایک دعویٰ ہے جو ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اور باقی ناظرین کا میں ایک میں مذمت کرنا چاہوں گا، سراب برکت صاحب ہمارے بھائی، وہ شاد خان عباسی کا جو ہے وہ ان کا انٹرویو کرتے ہیں جس میں وہ اینکر عمران ریاض خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو شاد خان عباسی کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں جانتا، میں ان کو نہیں پہچانتا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور ان کو شرم آنی چاہیے۔ شاد خان عباسی سے بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور ایجڈ ہو گئے ہیں اور ان کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام اہم خبر جو میں نے زمان پارک کے حوالے سے آپ کو دینی ہے کہ 2 بڑے اہم جو عمران خان جن میں 24 گھنٹے رہتے تھے اور وہ پارٹی چھوڑ گئے، مسرت الرشید چیمہ اور فواد چودھری، وہ عمران خان کو زمان پارک ملنے گئے لیکن عمران خان نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا۔ اور دوسری اہم بڑی خبر ناظرین کرام کہ اس وقت جو ہے جو نگراں وزیر اعظم کے لیے 3 اہم نام زیر غور ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہیں، ایک نام شاد خان عباسی کا ہے، آفتاب شیرپاؤ کا ہے، اسفندیار ولی کا ہے۔ یہ 3 نام ہیں، آپ کو پتہ ہے تینوں سیاستدان ہیں، اور ان ناموں کے ساتھ جو ہے وہ ان میں سے جو ہے وہ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں یہ 3 نام زیر غور ہیں نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے۔ ناظرین کرام اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نے